اس کے حوالے سے کیے تو وہ الحمدللہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیے. تو سوشل میڈیا سے بہت زیادہ لوگوں کا یہ سوالات تھے کہ جی یہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، سنتیں کیسی پڑھی جاتی ہیں، سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں کیا فرق ہے، یا فرض اور سنت موقدہ میں کیا فرق ہے، اسی طرح فرض ہے اور سنت غیر موقدہ ہے اس میں کیا فرق ہے. تو اس طرح وغیرہ وغیرہ مختلف سوالات کیے ہوئے ہیں. تو اس جذبے کی میں بھی قدر کرتا ہوں کہ الحمدللہ کہ اگر ہم بول رہے ہیں تو سننے والے سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب سننے والا طلب ظاہر کرتا ہے، قدر کرتا ہے، پھر بولنے والے کا بھی دل کرتا ہے بولنے کو کہ اگر لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ اللہ کی مخلوق تک ہم پہنچائیں. تو وہ جو نماز کے مسائل کے حوالے سے سیریل جو ہمارا چل رہا ہے اس پہ 4-5 بیانات جو ہے وہ تلاش چینل پہ پہلے سے اپلوڈڈ ہیں کہ قضا نماز کیسے پڑھتے ہیں، عورتوں کا جمعہ کی نماز کیسے ہوتی ہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز کیسے پڑھتے ہیں، واش روم میں وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا ننگے ہو کے غسل ہم کر سکتے ہیں یا وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس طرح کے موضوعات کے اوپر پہلے بیانات ہو چکے ہیں، وہ تلاش چینل کے اوپر بھی اپلوڈنگ ہے کچھ، اور کچھ بیانات جو ہے وہ آرزو چینل کے اوپر ہے. تو اسی سیریل کا آج جو اگلا موضوع ہے یا سوال آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنت موقدہ پڑھنے کا مکمل طریقہ بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ سنت موقدہ کس کس نماز کے اندر ہوتی ہیں. دیکھیں جو نماز پنجگانہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے یا ہمارے اوپر فرض کی ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے. تمام نمازیں جو ہیں ان میں سے صرف واحد نماز ہے ظہر کی، جس کے اندر 4 رکعت نماز سنت موقدہ ہے. بقیہ جو نمازیں ہیں جس طرح فجر کی نماز ہے اس میں 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہے. اس طرح ظہر کی بھی یہ جو نماز ہے اس کے فرض کے بعد از فرض 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہے. عصر کے اندر سنت موقدہ ہے ہی نہیں ہے. پھر جو مغرب ہے اس کے فرضوں کے بعد 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہے. اسی طرح عشاء کی نماز ہے اس کے فرضوں کے بعد 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہے. پہلی بنیادی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ جو روزانہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں ان 5 نمازوں میں سے صرف واحد ظہر کی نماز ہے جس کے اندر 4 رکعت نماز سنت موقدہ ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں صرف جمعۃ المبارک. تو جمعۃ المبارک کی نماز واحد نماز ہے جس کے اندر 4 رکعت نماز سنت موقدہ قبل از فرض ہے، پھر 4 رکعت نماز سنت موقدہ بعد از فرض ہے. یعنی 8 رکعتیں سنت موقدہ کی جمعۃ المبارک کی نماز میں ہیں، یعنی 4 پہلے ہیں اور 4 بعد میں ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے اندر اکٹھی 4 رکعت نماز سنت موقدہ نہیں ہے. 2 ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. 2 جو ہیں وہ جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد بھی ہیں، یعنی 4 رکعت نماز سنت موقدہ ہم پہلے پڑھتے ہیں، پھر امام کے پیچھے ہم 2 فرض پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ ہم 4 سنت موقدہ پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ ہم 2 سنت موقدہ پڑھتے ہیں، پھر بعض اوقات ہم ساتھ 2 نفل بھی پڑھ لیتے ہیں. تو یوں جو 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہے وہ فجر میں بھی ہے، ظہر میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے اور عشاء میں بھی ہے اور جمعۃ المبارک میں بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن 4 رکعت اکٹھی جو ہیں وہ صرف ظہر کی نماز میں ہیں اور جمعۃ المبارک میں. اس لیے ان کو پڑھنے کے اندر اکثر لوگوں کو غلطی لگتی ہے، اور وہ غلطی بھی کیا ہوتی ہے یا غلطی کہاں لگتی ہے؟ وہ غلطی لگتی ہے آخری 2 رکعتوں کے اندر، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر. کیوں یہ جو نماز ہے یعنی سنت موقدہ 4 رکعت، کیونکہ ہر نماز کے اندر 4 رکعتیں نہیں ہیں. اگر ہر ایک کے اندر ہوتی تو یہ غلطی بہت کم لوگوں کو لگتی، اکثر لوگ یہ مسئلہ سمجھ جاتے یا سیکھ جاتے. تو کیونکہ ہم دین جو ہے وہ سیکھتے نہیں ہیں، ہم نے ماشاءاللہ اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں وظیفے پڑھنے کے لیے. نماز کے مسائل معلوم نہیں ہیں، پاکی ناپاکی طہارت کے مسائل معلوم نہیں ہیں، اور ہم نے کام کیا شروع کیا ہوا ہے؟ وظائف پڑھنے کا. یعنی اگر کوئی دین کی طرف ہے بھی تو اس نے اپنی صلاحیتیں اور اپنا وقت کدھر لگایا ہوا ہے؟ وظائف پہ، یعنی مسائل پہ نہیں، وظائف پہ.
تو لو جس کو مسائل کا علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں، بنیادی علم نہیں ہے، ان کے وظائف کی کیا تاثیر ہوگی اور کیا نفع ہوگا؟ جو آدمی سنت موقدہ غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے، اللہ والو اس کے وظائف پڑھے گا کیا نور ہوگا یا اس کو کیا کامیابی ملے گی؟ اب جس غلطی کی نشاندہی میں کرنا چاہ رہا ہوں، جس پہ یہ سوال آیا تھا، وہ یہ تھا کہ آیا سنت موقدہ 4 رکعت، اب 2 کی بات بار بار نہیں کریں گے، وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، 4 کی بات ہے، یعنی 4 ظہر کی، پھر 4 جمعہ المبارک کی پہلے فرضوں سے اور 4 فرضوں کے بعد کی، بس اتنا موضوع محدود سا ہے۔ سوال یہ تھا کہ آیا سنت موقدہ 4 رکعت ویسے ہی پڑھی جائے گی جیسے فرض پڑھے جاتے ہیں؟ تو بھائی جیسے فرض پڑھے جاتے ہیں ایسے ہی سنت موقدہ نہیں پڑھی جاتی۔ سنت موقدہ میں اور فرضوں میں فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ پہلے آپ فرضوں کا طریقہ سن لیں، جب فرضوں کا طریقہ سنیں گے تو پھر انشاءاللہ سنتوں کے اندر جو آپ خطا کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، اس کی نشاندہی ہو جائے گی اور وہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ 4 رکعت نماز فرض ظہر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں گھر میں تنہا پڑھ رہی ہیں، چاہے ہم مرد حضرات ہیں ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی فرق یا کوئی اشکال نہیں ہے، چاہے امام کے پیچھے پڑھیں اور چاہے اکیلے پڑھیں، چاہے مرد پڑھیں چاہے عورتیں پڑھیں، کوئی اس میں اشکال نہیں، کوئی سوال نہیں ہے۔ اب 4 رکعت نماز فرض کیسے پڑھیں گے؟ آپ پہلے نیت کریں گے 4 رکعت نماز فرض ظہر۔ اب یہ جو نیت ہے، جس طرح میں بول رہا ہوں ایسے بولنا ضروری نہیں ہے، نیت ارادے کا نام ہے، اور ارادہ کیا ہے؟ دل ہی میں خیال ہے آپ کے۔ آپ نے وضو کیا ہے، ظہر کی نماز کے لیے کیا ہے نا، تو آپ کو معلوم نہیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو ارادہ، یہ پختہ ارادہ جو پختہ خیال ہوتا ہے اسی کا نام نیت ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے ایسے فکرے دہرا دیتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر، منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر، تو یہ مستحب ہے، کہہ لیں تو ٹھیک ہے، نہ کہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیت کا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا۔ اب ہم نے نیت کیا کر لی، یعنی دل ہی دل میں یا زبان سے جہرن ہم نے نیت کیا کر لی؟ 4 رکعت نماز فرض ظہر، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے تکبیر تحریمہ کی، اپنے ہاتھ جو ہے وہ کانوں کی لو تک لے کر آئے، اور پھر ہم نے اپنے ہاتھ جو ہے یہاں ناف پہ یہاں جو ہے وہ باندھ لیے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے ہاتھ باندھ لی تو پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ ہم ایک سورت ملائیں گے، یا کم از کم قرآن سے کہیں بھی 3 آیات جو ہے ہم ملائیں گے۔ اب پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ رکوع کریں گے، سجود ہوں گے، پہلی رکعت ہماری انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ اب دوسری رکعت میں ہم اٹھیں گے، ہم کیا کریں گے؟ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ یہ غلطی بھی فرضوں کے اندر بھی ہوتی ہے، یہ غلطی جو ہے وہ سنت موقدہ کے اندر بھی ہوتی ہے، یہ غلطی جو ہے وہ سنت غیر موقدہ یا نوافل کے اندر بھی ہوتی ہے۔ دوسری رکعت میں جب اٹھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، تو ہم اس سنت کو چھوڑ جاتے ہیں اور کہاں سے شروع کر دیتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو پہلی سنت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے یا ہم نظر انداز کر بیٹھتے ہیں۔ جب دوسری رکعت کے لیے اٹھے تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، ٹھیک ہے، دوسری رکعت میں اٹھ کے ہاتھ باندھ لیے۔ اب ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے ساتھ ہم ایک سورت ملائیں گے۔ جب دوسری سورت ملائیں گے، یعنی سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، تو اس سورت کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھنا مستحب ہے، وہ آپ پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں تو کوئی اس کے اندر کراہت نہیں ہے، کوئی سجدہ سہو جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا، یعنی آپ کی نماز میں کوئی کمی یا خلل نہیں آتا۔ لیکن سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے۔ تو اللہ نے جب نماز پڑھ ہی رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سی بات فرض ہے، کون کون سی بات واجب ہے، کون کون سی بات سنت ہے، اور کون کون سی بات جو ہے یا عمل جو ہے وہ مستحب ہے، تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ کامل ہو، جو کامل ہوگی انشاءاللہ وہ مقبول بھی ہوگی۔ اب آپ پہلی رکعت مکمل کر کے اٹھے، آپ نے ہاتھ باندھ لیے اور آپ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت پڑھی، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھی، آگے کوئی اور سورت ملا لی۔ اب آپ رکوع کریں گے، سجود کریں گے، اب آپ قعدہ میں بیٹھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں آپ کیا کریں گے؟ اتحیات پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، اور کیا پڑھیں گے؟ دعا پڑھیں گے،
ऐसे पढ़ेंगे। देखिए मैंने गलत बोला है, आप सब ने मेरे साथ मिलकर सर मारा है। अब समझ आ रही है आपको अपनी नमाज की? मैंने कहा कादा में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद सलाम पढ़ेंगे, फिर हम दुआ पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे। मैंने सही बोला है? कहते हाँ जी सही बोला है। माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह बोले जब हम अत्तहियात में बैठेंगे यानी कादा में बैठेंगे तो महज अत्तहियात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? महज अत्तहियात पढ़ेंगे। अब हम खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अब यहां बात सुनने वाली तवज्जो के साथ कि यहां तीसरी रकत के अंदर अब हम कोई सूरत नहीं मिलाएंगे, महज हम पढ़ेंगे सूरत फातिहा और रुकू, फिर सुजूद, फिर चौथी रकत के लिए उठेंगे, फिर दोबारा हाथ बांधेंगे और पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सूरत फातिहा मुकम्मल करेंगे, रुकू और सुजूद। अब अल्लाह वालों चौथी रकत में, जो दूसरी रकत में आपने गलती की है वो चौथी रकत में पढ़ना है। चौथी रकत में आके आप कादा पे जब बैठेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? पहले अत्तहियात पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद दुरूद सलाम पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ पढ़ेंगे, फिर आप दाएं बाएं सलाम फेर देंगे और नमाज आपकी मुकम्मल हो जाएगी, नमाज से आप निकल आएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा मसला है, ये जो मैंने अभी बात कही या की, यही असूल इमाम के लिए है। मतलब मैं नमाज पढ़ा रहा हूं तो मैं ऐसे ही नमाज पढ़ाऊंगा, और अगर मैं अकेले नमाज पढ़ रहा हूं तो ऐसे ही मैं नमाज पढ़ूंगा। फिर मैंने अगली बात भी वाज़ेह कर दी कि जिस तरह मैंने ये 4 रकत फर्ज पढ़ने का तरीका बताया है, ऐसे ही मर्द पढ़ेगा, ऐसे ही औरत पढ़ेगी, ऐसे ही बाजमात पढ़ेंगे और ऐसे ही अकेले पढ़ेंगे और ऐसे ही इमाम पढ़ाएगा। ये मसला समझ आ गया? अब यहां पे एक सवाल है, बसा औकात ये होता है कि अगर इमाम जो है वो आखिरी 2 रकतों के अंदर भी सूरत मिला लेता है, यानी पहली 2 रकतों के अंदर उसने सूरत मिलाई, तो उसने क्या किया कि अगली जो 2 रकतें यानी तीसरी और चौथी, उसमें भी उसने कोई छोटी छोटी सूरतें मिला ली। तो अगर इमाम ने महज सूरत फातिहा तीसरी और चौथी रकत में पढ़ने नहीं पढ़ी बल्कि उसमें सूरत का इजाफा कर लिया, तो इसके ऊपर कोई कराहत नहीं है और ना नमाज के अंदर कोई खलल आएगा और ना ही सजदा सहव करना पड़ेगा इमाम को। लेकिन क्या है? लेकिन अगर इमाम जो है वो नमाज पढ़ा रहा है, उसके जो मुक्तदी हैं वो ज़ईफ़ भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, मुसाफिर भी हैं, तो इमाम के लिए अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की जो तलकीन है, हुक्म है शरीयत का, वो क्या है कि जब इमामत करवाओ तो नमाज हल्की पढ़ाओ, मुख्तसर नमाज पढ़ाओ, ताकि पीछे किसी भी रंग का बंदा खड़ा है, किसी भी कैफियत में बंदा खड़ा है तो वो तकलीफ में ना हो। कोई पेशाब रोक खड़ा होता है, कोई शुगर का मरीज है, कोई हार्ट का मरीज है, बाज़ वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ वक्त बच्चे रो रहे होते हैं, बाज़ वक्त कोई लोग जो है जोड़ों की दर्द वाले मरीज होते हैं और कई मसाइल लोगों के साथ होते हैं। बाज़ लोगों का वज़ू का मसला होता है, उन्हें गैस ट्रबल होती है, इतनी लंबी नमाज नहीं पढ़ सकते। इसलिए इमाम के लिए क्या हुक्म है? हल्की नमाज, मुख्तसर नमाज। लेकिन इमाम ने क्या किया कि तीसरी और चौथी रकत के अंदर भी उसने कोई ना कोई सूरत मिला ली। अगर तो वो मुक्तदियों को गिरा ना गुजरे, तो जो रखिएगा, अगर तो वो मुक्तदियों को, यानी पीछे हम नमाज पढ़ने वाले हैं, हमें बुरा नहीं लगा, तो फिर इमाम के ऊपर कोई भार नहीं है। और अगर लोग नमाज पढ़ने के बाद कहते हैं और मौलवी साहब तरावियां शुरू करती हैं सजे, तो ये जो लोगों के फिक्रे हैं, जब ये उनकी कैफियत जुबान भी आएगी तो इमाम के लिए अब तीसरी और चौथी रकत के अंदर कोई और सूरत मिलाना मकरूह हो जाएगा, क्योंकि उसके मुक्तदी पसंद नहीं कर रहे। तो इसलिए इमाम के लिए यही बेहतर होता है कि वो पहले 2 फर्जों के अंदर सूरत मिलाए और आखिरी 2 जो फर्ज हैं, तीसरी और चौथी जो रकत है, उसके अंदर कोई सूरत ना मिलाए, नमाज को हल्का रखे। और इसमें मैंने ये बात भी वाज़ेह कर दी, अगर बिलफर्ज वो मिला लेता है तो उसके ऊपर कोई सजदा साहब नहीं है। लेकिन अगर मुक्तदियों ने एतराज़ कर दिया, उन्होंने कोई ऐसी बातों का इजहार किया जो कोई नागवार उनको गुजर रही थी, उसका नमाज का दुरानिया बड़ा होना, तो फिर वो इमाम के लिए क्या है? मकरूह, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो होगा इमाम के लिए मसला। अब मैं इनफरादी नमाज पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ?
انفرادی نماز پڑھ رہا ہوں, ظہر کے میں نے 4 فرض پڑھے, تو اس کے اندر میں نے کیا کیا کہ چاروں رکعتوں کے اندر میں نے 4 صورتیں مختلف جو ہے وہ ملا کے پڑھ لی. ٹھیک ہے, پہلی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت, دوسری میں بھی سورت, تیسری میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد سورت, اور چوتھی میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت. اگر میں نے پڑھ لی, اس کے اوپر کوئی بھی گرفت نہیں ہے, کوئی کراہت نہیں ہے, پڑھ لی ہے تو کوئی غلطی نہیں, کوئی سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ کس کا طریقہ ہو گیا؟ 4 رکعت نماز فرض کا. یہ کس کا طریقہ ہو گیا؟ 4 رکعت نماز فرض کا. میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک آپ فرض پڑھنا نہیں سیکھیں گے تو آپ کو سنت موقدہ کا علم نہیں ہوگا. اب فرضوں کے اندر کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی, کوئی اشکال, کوئی سوال نہیں رہ گئی. یہ ہو گئے فرض. اب آپ پڑھنے لگے ہیں 4 رکعت نماز سنت موقدہ قبل الظہر. ٹھیک ہے, نیت کریں گے. جس سے پہلے میں نے بات کی کہ نیت کس کا نام ہے؟ ارادے کا نام ہے. اب آپ نے ارادہ کیا 4 رکعت نماز سنت موقدہ قبل الظہر, منہ قبلہ شریف رخ, اللہ اکبر. اب آپ نے نماز باندھ لی, شروع ہو گئی. اب آپ ثنا پڑھیں گے, ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے, سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سورت ملائیں گے, پھر رکوع کریں گے, سجود کریں گے, دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے, بسم اللہ شریف پڑھیں گے. ابھی میں ساری باتیں بتا آیا ہوں, بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسری رکعت میں جب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو بسم اللہ شریف کے ساتھ ہی پڑھیں گے, کیونکہ پہلی رکعت میں تو ہم پڑھ آتے ہیں, وہ تو ہم نے رٹا مارا ہوا ہے. غلطی کس میں ہوتی ہے؟ اگلی رکعتوں کے اندر, وہ ہم چھوڑ جاتے ہیں, تو وہ سنت نظر انداز ہو جاتی ہے. تو نماز کی جو روحانیت ہے, حلاوت ہے, وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دوسری رکعت کی ابتدا ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ بسم اللہ شریف سے. 7 سورۃ فاتحہ پڑھیں گے, 7 کوئی سورت ملائیں گے. اس کے بعد ہم چلے جائیں گے رکوع میں, پھر چلے جائیں گے سجود میں, دونوں سجدے کریں گے. اس کے بعد قعدہ میں بیٹھیں گے. قعدہ میں بیٹھنے کے بعد التحیات پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ التحیات پڑھیں گے. اب مجھے یہاں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ سنت موقدہ پڑھتے ہوئے جب ہم قعدہ میں بیٹھیں گے تو التحیات پورا پڑھیں گے, درود و سلام بھی پورا پڑھیں گے, دعا بھی پڑھیں گے, صرف التحیات پڑھیں گے, تشہد پڑھیں گے صرف. سمجھ آ گئی؟ دیکھیں نا یہ غلطیاں اللہ والوں. جب ہم 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز سنت موقدہ پڑھیں گے تو پہلی 2 رکعتیں جب پڑھ لی وہ بین ہی ویسے ہی پڑھی جائیں گی جیسے فرضوں کی 2 رکعتیں تھیں, اور جیسے 2 رکعت فرضوں کے بعد ہم نے قعدہ کیا تھا ایسے 2 رکعت سنتوں کے بعد بھی قعدہ ہوگا. فرق 4 رکعت نماز فرض اور 4 رکعت نماز سنت موقدہ میں جو فرق آئے گا وہ آئے گا تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر, باقی کوئی فرق نہیں ہے. اب بات آسان ہو گئی. یعنی آخری فکرہ جو آپ نے سمجھنا ہے, سیکھنا ہے, وہ کیا ہے؟ 2 نقطے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. ایک تو یہ جب سنت موقدہ جب ہم پڑھیں گے, 2 رکعتیں جب پڑھ لیں گے, جب ہم قعدہ پہ بیٹھیں گے تو محض ہم تشہد پڑھیں گے, التحیات پڑھیں گے, آخر تک نہیں جائیں گے, نہ درود و سلام پڑھیں گے اور نہ دعا پڑھیں گے. اور مختصر, اس سے بھی مختصر نقطہ ذہن میں جو بٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز فرض اور 4 رکعت نماز سنت موقدہ میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق پڑے گا تو تیسری اور چوتھی رکعت میں فرق پڑے گا. اور وہ کیا فرق ہوگا؟ فرضوں کے اندر تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر ہم سورت نہیں ملاتے, سنت موقدہ کے اندر ہم تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت ملائیں گے. ایک فرق اور ہے جو میرے ذہن میں ابھی آیا کہ اس لیے الگ سوال آئے گا, الگ سے بھی بیان کرنا پڑے گا. فرضوں کے اندر جب آپ 2 صورتیں ملائیں گے پہلی 2 رکعتوں کے اندر, تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ آپ کو دونوں صورتیں مختلف پڑھنی چاہیے. دونوں صورتیں کیا کرنی چاہیے؟ مختلف پڑھنی. جیسا قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. ترتیب کا بھی خیال رکھنا ہے, اوپر سے نیچے کی طرف ترتیب کا بھی خیال رکھنا ہے. اسی طرح مختلف بھی ہونی چاہیے. لیکن فرضوں کے اندر اگر آپ ایک ہی صورت کو 2 بار پڑھ لیتے ہیں, یعنی دونوں رکعتوں میں پڑھ لیتے ہیں, تو نماز ہو جائے گی لیکن وہ قابل تحسین عمل نہیں ہے, مکروہ تنزیہی ہے. وہ عمل کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے. یعنی نماز تو ہو جائے گی, نماز کو لوٹانا تو نہیں پڑے گا, لیکن یہ ہے کہ وہ عمل قابل تحسین نہیں ہے, یعنی اس عمل کی عادت نہیں بنا لینی چاہیے. لیکن سنتوں کے اندر آپ ایک ہی سورت 4 رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں, ایک ہی سورت 4 رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں. جس طرح عام لوگ جو ہے سورۃ قل ھو اللہ احد, سورۃ انا اعطیناک الکوثر پڑھتے ہیں, سورۃ والعصر پڑھتے ہیں, تو ایسے کوئی بھی چھوٹی سورت جو ہے وہ 4 رکعتوں کے اندر آپ
پڑھ سکتے ہیں. تو یہ مکمل جو ہے وہ لب لباب ہے آج کے اس سوال کا کے جواب کا. یہ ذہن میں آپ رکھنا ہے کہ 4 رکعت نماز فرض اور 4 رکعت نماز سنت موقدہ میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے فرض پڑھے جائیں گے ویسے ہی سنتیں پڑھی جائیں گی. فرق صرف یہ ہوگا کہ 4 فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت نہیں ملانی. سنتوں کے اندر آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت ملانی ہے. اب یہاں پہ پھر ایک سوال آئے گا. جس طرح فرضوں کے بارے میں سوال آیا کہ اگر ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملا لیں تو حضرت صاحب پھر کیا ہوگا؟ تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن سنتوں کے بارے میں تو کیا ہے کہ سورت اگر نہیں ملائیں گے جانتے ہوئے بھی نہیں ملائیں گے تو پھر تو اللہ بولو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی. اگر آپ کو مسئلہ بھی معلوم ہے تو آپ نے نہیں ملائی تو نماز ہی نہیں ہوگی. اسی طرح اگر آپ کو مسئلہ معلوم تھا کہ بھائی ہم نے تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت ملانی ہے، آپ بھول گئے تو یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اس کے اوپر سجدہ سہو آپ کو کرنا پڑے گا. اب بات سمجھ آ گئی؟ یعنی فرضوں کے اندر آپ نے اضافی سورت پڑھ لی تو کوئی کراہت نہیں ہے. ادھر آپ نے 4 رکعتوں کے اندر 4 سورتیں پڑھنی ہیں، جو ایک بھی ہو سکتی ہے تو 4 مختلف بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ غلطی سے چھوڑ گئے، فرضوں کی عادت پڑی ہوئی تھی سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے گئے، ایک رکعت میں یہ کام کر دیا یا دوسری میں بھی کر دیا تو ہمارے پر کیا ہو جائے گا؟ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ اتحیات پہ بیٹھیں گے تو اتحیات پڑھ کے پھر ہم سلام پھیریں گے ایک طرف کا، سجدہ سہو کریں گے، پھر دوبارہ سجود کر کے دوبارہ سے قاعدہ پہ بیٹھ کے مکمل اتحیات درود و سلام دعا پڑھیں گے، دائیں بائیں سلام پھیریں گے اور نماز ہماری مکمل ہو جائے گی. جو اس کے اندر تھوڑی سی کمی آئی ہے اللہ رب العزت سجدہ سہو کے صدقے وہ کمی کو دور فرما دے گا. تو یہ 4 رکعت نماز فرض اور 4 رکعت نماز سنت موقدہ پڑھنے کا مکمل طریقہ ہے. اس میں الحمدللہ میں نے تفصیل کے ساتھ سارا سمجھا دی ہے. امید ہے کہ کوئی اشکال باقی نہیں رہے. یہ ازل سے چلا آ رہا ہے، یہ ابد تک قیامت تک یہ چلتا رہنا ہے. بس طریقہ واردات تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں سوشل ایپس کے ذریعے لوگ پیسے ڈبل کر بھی رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں. ماشاءاللہ ہوتے ہوں گے لوگوں کے. لیکن جب یہ موبائل کا دور شروع ہوا، یعنی آج سے 20 سال پہلے 22 سال پہلے، تو اس کے ذریعے جو سائبر کرائمز ہیں یا فراڈ ہیں ان کے نئے طریقے ایجاد ہوئے. ان میں آپ لوگوں کو کبھی کبھار میسج آتا ہوگا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اس پہ اتنے لوگ لٹے ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. پھر بعد میں وہی بن گیا پچھلی حکومت میں احساس پروگرام، پھر اس کے میسیجز آتے رہے. پھر جی وہ آپ خوش نصیب میں آپ کا نمبر موبائل کا لکھ کے وہ آپ کا انعام نکلا ہے، آپ اس نمبر پہ جو ہے وہ سینڈ کریں پیسے وغیرہ وغیرہ. اس پہ لوگ جو ہے وہ لٹتے ہیں. چلیں یہ باتیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ حکومت کی بے شرمی اور کمزوری ہے، رٹ نہیں ہے تو تبھی ایسے کرائمز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہونے چاہیے. یہ تو چلو مال کے حوالے سے کرائمز ہیں. اللہ والو جب امت کے اندر معاشرے کے اندر ہوس آ جائے گی، لالچ آ جائے گا، آپا دھاپی ہو جائے گی تو پھر نہ مال بچے گا، نہ جان بچے گی اور نہ ایمان بچے گا. تو آج جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ مال کی نہیں، ایمان کی بات کر رہا ہوں. لاہور میں مون مارکیٹ کے بالکل پاس دبئی چوک یا دبئی موڑ کے پاس LDA فلیٹس ہیں. LDA فلیٹس میں آپ کو دیکھیں پورا پتہ بتا رہا ہوں. LDA فلیٹس کے اندر ایک آفس کھلا ہے. ان کا ایک پمفلٹ میرے پاس آیا کہ اپنی قضا نمازیں ہمارے سے ادا کروائیں. اگر میں بات ویسے کرتا تو آپ کو ذہن میں ہوتا کہ کوئی فرضی بات سنا رہے ہیں، تو میں نے پورا ہر چیز کو پردہ نہیں رکھا، میں نے کھول کے بتا دیا. اللہ والو یہ وہ بدبختی کا دور ہے جو ہماری زندگی میں آنا تھا، اور یہ وہ بدبختی ایمان والوں، مسلمانوں، بالخصوص پاکستانیوں پہ آنی تھی کہ ان کی نالائکی اور دین سے دوری ہونے کی وجہ سے کہ پہلے کل تک لوگ ہمارا مال لوٹتے تھے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، مدنی استخارہ ہمارے سے کروائیں، اس کے اوپر پیسے مال لوٹتے تھے.
सास प्रोग्राम के जरिए आपका नंबर निकला है, लकी ड्रा निकला है, लकी कमेटी निकली है, वगैरह वगैरह। और आज ये हाल आ गया है कि हमारा ईमान लूटने वाले दफ्तर खोल के बैठ गए और बकायदा कागज का प्रिंटेड पंफलेट है जो मुझे किसी मोहब्बत करने वाले ने सेंड किया, हजरत साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। और एक नमाज के 50 रुपए हैं, 50 रुपए दें, नमाज अदा करवाएं। यानी जितनी आपकी साबका नमाजें फौत हो गई हैं, रह गई, कज़ा हो गई, आप हमें वो बताएंगे कि मेरी 200 नमाज है, मेरी 300 नमाज है, मेरी 50 नमाजें हैं। तो एक नमाज के हम 50 रुपए लेंगे और नमाजें आपकी अदा करेंगे। और अगर नमाजों की तादाद ज्यादा हुई तो रैत कर सकने, यानी नाम भी नहीं है। अब एक बंदे ने 20 साल की नमाजें पढ़ी, समझ आ रही, तो उसकी नमाजें कितनी निकल आएंगी, उसकी हजारों में हो जाएंगी। तो उसके लिए उन्होंने क्या रखा है, मार्जिन रखा है, रायत रखी है कि मुर्गी निकल ना जाए। उन्होंने साथ लिखा है अगर नमाजें आपकी ज्यादा हो तो हदिया कम किया जा सकता है। इसका जो कीमत है, मुआवजा है, उसका नाम उन्होंने हदिया रखा है कि हदिया कम किया जा सकता है। यानी 50 है तो 25-30 पे भी बात बन सकती है, नमाजें ज्यादा हो। तो अल्लाह वालों, ये एक बात अर्ज करने का मकसद ये था कि जब हम दीन से दूर हुए तो फिर लुटेरे यूं आम हो गए। पहले मसला समझ लें, फिर मेरी अर्ज सुन लें। अल्लाह वालों, कज़ा नमाज कट्ठी अदा करने का कुरान और हदीस के अंदर कोई तसव्वुर नहीं। कोई अपनी अकल इस्तेमाल करें कि एक बंदा जाड़े की रातों में, ठंड में, ठंडे पानी से वजू करके मगरिब, इशा, फजर पढ़ रहा है, समझ आ रही, और एक बंदा हमारी तरह नरम गरम लिहाफ के अंदर नींद के मजे ले रहा है और बाद में 25-30 रुपए दे के कज़ा पढ़ा ले। ये कोई अकल भी बात मानती है? उसको फिर किस चीज की सजा दी जा रही है? कोई औरत है, नापाक है, गुस्ल जनाबत है, कोई मर्द है, उसको गुस्ल की हाजत थी, तो उन्होंने सर्दियों में, गर्मियों में गुस्ल करके फजर पढ़ी, तो एक बंदा 25-30 रुपए, 50 रुपए दे के नमाज पढ़वा ले, तो वो नहीं ये काम कर सकते? तो ये अकल भी ये बात नहीं मानती। तो जब अल्लाह हमारी अकल भी नहीं मान रही तो इल्हामी निजाम कैसे ऐसा हो सकता, ऐसा नाकस निजाम इल्हामी कैसे हो सकता? इसलिए किसी भी ज़ईफ से ज़ईफ हदीस के अंदर भी नहीं है कि आप 4 रकत नमाज यूं पढ़ेंगे नेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने ये बात करने से पहले जितनी मैं कोशिश कर सकता था मैंने अपने तौर पे खंगाला। ऐसे ऐसे बेशर्म, ऐसी ऐसी शुरलियां, ऐसे ऐसे बेशर्म इंसान यूट्यूबर्स पैदा हो गए हैं, मौलवी पैसे के लालच पीछे पागल हो गए हैं कि अजीब और गरीब किस्म के कज़ाए उमरी के तरीके बताए हुए। अल्लाह वालों, कोई तरीका कज़ाए उमरी का नहीं, कोई तरीका कज़ाए उमरी का नहीं है कि कोई कह रहा जी यूं पढ़ो, कोई कहता जी यूं पढ़ो, बकिया सारी अदा हो जाएंगी। तो मैंने जो 20 साल 5 वक्त पाबंदी के साथ पढ़ी है, तो फिर मेरे से क्यों पढ़वाई गई है कि तू 2 पढ़े तो तेरी सारी अदा हो जाए? तो मैंने 20 साल अपने जिंदगी में अगर 1.5 घंटा भी रोजाना नमाजों पे दिया है तो मैंने कितने हजार घंटा जो है इस काम पे लगा दिया है। और ज़हनी तौर पे हर वक्त मुझे टेंशन है, नमाज होगी, नमाज होगी, नमाज का वक्त हो गया। और तू 2 रखते या 4 रखते पढ़ रहा है तो उस पे जो है वो तेरी कज़ाए उमरी। वीडियोस बनाई हुई है सिर्फ पैसा कमाने के लिए और उम्मत को गुमराह करने के लिए बदबख्त कि 4 रखते यूं पढ़ो, 2 रखते यूं पढ़ो, 8 रखते यूं पढ़ो और आपकी कज़ाए उमरी अदा हो जाए। और वो जिनका मैंने नाम बताया वो पेशेवर मौलवी हैं, फ्राडिये हैं। उन्होंने क्या कहा है, 50 रुपए के हिसाब से नमाज जो पढ़ाएं, अगर नमाजें ज्यादा हैं तो हदिया हम कम भी कर सकते हैं। तो पहली बात अल्लाह वालों ये है कि इसका कोई तसव्वुर ही नहीं है। आप पूरे यकीन के साथ ये बात अपने दिल में उतारें कि किसी ज़ईफ से ज़ईफ हदीस के अंदर भी इसका जिक्र नहीं है, कोई ख्याल ही नहीं है। अब क्या है कि अगर नमाजें कज़ा हो गई हैं, उसका तरीकाकार ये है कि अल्लाह ने पहले जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी वाली गुजारी जा रही थी, अब अल्लाह ने हदायत दे दी। जिस तरह हमारे पास खानका में लोग आते हैं, कोई 20 साल की उम्र में मुरीद हो रहा है, कोई 40 साल में, कोई 50 साल में, कोई 60 साल में। अब उन्होंने पिछली बकिया जिंदगी, साबका जिंदगी क्या गुजारी हुई है? अल्लाह की नाफरमानी वाली, ना नमाज, ना जिक्र, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात। अब उनको जब एहसास हो गया तो अब वो क्या कह रहे हैं कि हम बकिया नमाजें अदा करें। कोई कज़ाए उमरी नहीं है, हर नमाज कज़ा जो हुई है वो अदा करनी पड़ेगी, हर नमाज। ये कोई ऐसा डकौंसला, ऐसी गिदड़ सिंगी, ऐसा मसला फीसा गौरस नहीं है कि आप 2 रकत पढ़ें तो सारी अदा हो जाए, या आप फिदिया दे दें, पैसा दे दें तो वो
ازالہ ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بیٹھیں اور اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کی تسبیحات کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی مدد مانگیں، کملی والے پہ درود پاک پڑھیں، اللہ سے گریہ کریں، توبہ کریں کہ یا اللہ جو میری نمازیں رہ گئی ہیں اب مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو بے نمازی چلا آ رہا ہوں، میں کبھی ایک پڑھ لی، کبھی دو پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی جمعہ پڑھ لیا، کبھی 5 پڑھ لی، پھر کبھی چھوڑ دی، تو یا اللہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، میری تو 20 سال کی نمازیں قضا ہیں یا 30 سال کی نمازیں قضا ہیں۔ تو ایک دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 5۔ سال میں 365 دن ہیں، تو 365 کو آپ ضرب دیں گے 5 سے، وہ تقریباً 1700-1800 کے قریب تعداد نکلے گی۔ تو ایک سال میں نمازوں کی تعداد، تو جس نے 10 سال مسلسل نماز ہی نہیں پڑھی تو وہ اس کو ضرب کس کے ساتھ دے گا؟ 17 یا 1800 جو بھی عدد آئے گا، فگر آئے گی، اس سے ضرب دے گا، وہ اس کی 20 سال کی، 10 سال کی، 5 سال کی، 8 سال کی نمازوں کی تعداد نکل آئے گی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے، حضرت صاحب میں تو ایک دو تو پڑھتا ہی رہا ہوں، یہ میں بالکل چٹا کورا نہیں تھا، میں نے بالکل نماز نہیں چھوڑی، میں ایک آدھ پڑھ لیتا تھا، تو میں کیسے نکالوں؟ تو میرا تو کوئی حساب کتاب نہیں بنتا، اور یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے ظہر کی کتنی چھوڑی ہیں، عصر کتنی چھوڑی ہیں، مغرب کتنی چھوڑی ہیں۔ تو اللہ بولے اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب بھی نماز پڑھو اور جون سی بھی نماز پڑھو، اس نماز کے ساتھ ایک اپنی زندگی کی پچھلی نماز ادا کرتے بس۔ یعنی وہ لوگ جن کے پاس تعداد نہیں ہے، متعین تعداد نہیں ہے، ان کے لیے آسان دے گا۔ جن کے پاس معلوم ہے کہ بھائی ہماری 5000 نمازیں قضا ہیں، ہماری 2000 نمازیں قضا ہیں، ہماری 15 نمازیں قضا ہیں، ان کا مسئلہ علیحدہ ہے۔ میں آپ حضرات کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو توبہ کرتے ہیں، بعد میں زندگی بدل جاتی ہے، تو آپ کا سب سے آسان کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھیں، تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور اس کے بعد کیا کریں؟ یا اللہ میں اپنی زندگی کی آخری فجر کی نماز جو قضا ہو گئی وہ ادا کر رہا ہوں۔ اب آپ کو تعداد کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ آخری کا لفظ بولیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کی 500 قضا ہوئی، تو آج 500 نمبر کی پڑے گی، اگلے دن کیا ہو جائے گی؟ 499، 498، 497۔ تو آپ کو یہ عدد بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس موٹی موٹی نیت کریں گے، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں نماز فجر کی، 2 رکعت نماز فجر فرض قضا آخری، بس۔ اب آپ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے، آپ نے 2 فرض پڑھ لی، آپ کی ایک انشاءاللہ پیچھے والی قضا ہو۔ ظہر کے ساتھ ظہر پڑھیں اور عصر بھی پڑھ لیں، کیونکہ ہمارے حنفی مسلک میں عصر کے بعد نماز نہیں ہوتی، سجدہ نہیں ہم کرتے، تو مغرب کے ساتھ مغرب پڑھیں، عشاء کے ساتھ عشاء پڑھیں۔ علیحدہ سے آپ کو کوئی دقت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو فرصت دی ہوئی ہے تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بڑا آسان طریقہ بتایا، اگر آپ واقع ہی قضا نمازیں ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ آسان کیا ہے؟ فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ 2 کریں گے، عصر اور ظہر، عصر میں کوئی نماز نہیں ہم نے پڑھے، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء۔ سمجھ آ گئی؟ اس میں کوئی مشکل ہے؟ تو ہر نماز میں آپ نیت کیا کریں گے؟ یا اللہ میں 4 رکعت نماز ظہر اپنی زندگی کی آخری قضا، آخری قضا، مغرب ہے تو آخری قضا، عشاء ہے تو آخری قضا، ظہر ہے تو آخری قضا۔ تو ہر نماز کے ساتھ جوڑ کے کرتے رہیں۔ باقی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ لیں، وہ پہلی رکعت کے اندر یہ صورتیں پڑھیں، دوسری رکعت کے اندر یہ صورتیں پڑھیں، یہ سب بکواس ہے، سب ڈھکونسل ہے۔ جس طرح دفتر والوں نے اشتہار چھپائے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو پورے ملک بھر میں بانٹ کے لوگوں سے پیسہ لوٹ رہے ہیں، ایسے ہی بدبخت مولوی یوٹیوبرز ہیں بے ایمان قسم کے، وہ آپ کا مال بھی لوٹ رہے ہیں اور ایمان بھی لوٹ رہے ہیں کہ یہ نماز یوں پڑھ لیں یا اس طریقے سے پڑھ لیں تو آپ کی قضائے عمری ادا ہو جائے گی۔ ایک موٹی سی بات یاد رکھیں اللہ والا، ہر وہ گناہ جس کا ازالہ ممکن ہے، یہ میں اصول موٹا سا بتا رہا ہوں، آپ کو یاد رہے گا، ہر وہ گناہ جس کا ازالہ ممکن ہے آپ کو ازالہ کرنا پڑے گا، ازالہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے توبہ کر لی، اے اللہ میری توبہ، تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ صغیرہ ہیں چاہے وہ کبیرہ ہیں، جن کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ ایک بندے نے ساری زندگی نماز ہی نہیں پڑھی، وہ محض کہہ دیا اللہ میری توبہ، تو بقیہ نمازیں تو وہ معلق رہیں گی۔ اس طرح ایک شخص ہے، اس نے بہن کا حصہ کھا لیا ہوا ہے اور حج کرنے چلا جاتا ہے چٹا لباس پہن کے، لبیک اللہم لبیک، آ گیا بہنوں کا حصہ لوٹنے والا، بہنوں کا حصہ دبانے والا، زکوٰۃ دبانے والا، غریبوں کا حصہ کھانے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا،
حالانکہ اس کا تلبیہ تو یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ چور حاضر ہے، بہنوں کا حصہ کھانے والا حاضر ہے، زکوٰۃ عشر کھانے والا حاضر ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو چکر دے کے تو 7 چکر کعبے کے لگاؤ تو لوگوں والے اتر جائیں گے، یہ یہیں کے یہیں رہیں گے۔ کسی سے آپ نے 10 لاکھ روپیہ لیا ہوا ہے اور آپ نے کہا اللہ میری توبہ ہے، اللہ میری توبہ، کعبے کے سامنے رو رو کے تو کیجیے اور ختم ہو گیا، بھائی وہ دینا پڑے گا۔ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اب آپ جو ہے صوفی صاحب بن گئے ہیں، مولوی صاحب بن گئے ہیں، حاجی صاحب بن گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پلاٹ حلال ہو گیا، وہ پلاٹ دینا پڑے گا۔ تو ہر وہ گناہ، ہر وہ غلطی یا بھول کہہ لیں، زیادہ لفظ جو ہلکے کے بول دیتا ہوں، کہ جس کا ازالہ ممکن ہے، اس کا ازالہ مرنے سے پہلے کرنا پڑے گا۔ آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 15 سپارے پڑھیں، پھر دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بقیہ 15 سپارے پڑھیں، اس طرح آپ روزانہ 2 رکعت نماز نفل بھی، تہجد کی بھی پڑھتے رہیں، تو بہن کا حصہ دینا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی، عشر دینا پڑے گا۔ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ پلاٹ اس کو دینا پڑے گا۔ ایسے کسی سے پیسہ ادھار لیا ہوا ہے تو اس کو پیسہ لوٹانا پڑے گا۔ تو اللہ والوں، جب دنیا والوں کا مال یا دنیا والوں کا جو ہمارے ذمے ہے وہ معاف نہیں ہے، تو جو اللہ کی طرف سے ہے وہ معافی کیسے ہو جائے گی؟ جب اللہ نے صحت مہلت دی ہے تو وہ نمازیں ہمیں لوٹانی پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ 2 پڑھ لو یا 4 پڑھ لو، اس طریقے سے پڑھ لو، پہلی رکعت کے اندر یہ، دوسری رکعت کے اندر یہ نہیں پڑھ سکتے تو سانو پیسے دو، اسی پڑھ لیں گے۔ جس طرح وہ ہمارے شعبے میں ہوتا ہے نا، پیری مریدی کے اندر، کہ کالا بکرا صدقہ دینا ہے، سینگ سفید ہوں، آنکھیں ٹیڑھی ہوں، دم لمبی ہو، وہ ایسا بکرے کا نقشہ کھینچیں گا اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ انہوں نے ایک اپنا ایجنٹ رکھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی جان آپ پریشان نہ ہو، پیسے مجھے دے دیں، میں منگوا دیتا ہوں۔ تو یہی کام مولویوں نے شروع کر لیا کہ پیسے دے دیں، ہم نمازیں پڑھ دیتے۔ جیسے ہمارے یہ ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب ہے، وہ کافی عرصہ پہلے میں ان کے پاس گیا تو مجھے کہتے ہیں ان کے پاس ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ میری والدہ کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھتے ہیں، 500 روپے میں ان کو دیتا ہوں تو روزانہ جا کے میری والدہ کی قبر پہ فاتح خوانی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر اولاد نیک ہو، اللہ اللہ کرنے والی ہو، تو وہ تو چلتی پھرتی ماں باپ کے لیے صدقہ جاری ہے، 500 دینے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ تو اللہ بولو ہم نے خود ٹھگ پالے ہیں۔ وہ ایک گرو تھے، تو جب ان کے پاس رش بڑھ گیا، یعنی اس کے متعلقین کی چیلوں کی تعداد بڑھ گئی، تو ایک سیانے نے جا کے کہا کہ گرو صاحب آپ کے پاس چیلے بڑے ہو گئے ہیں۔ تو گرو کہنے لگا مال آ رہا ہے تو چیلے بھی آ رہے ہیں، جس دن میں بھوک مرساں یہ بھج بیساں۔ صحیح سے سمجھ آئی؟ میں نے کوئی غلط سرکی بولی ہے یا گزارا ہو گیا؟ صحیح بولی ہے، گزارا ہو گیا۔ میں دوبارہ اردو میں دوہرا دیتا ہوں۔ جب اس کو گرو کو کہا کہ بھائی تیری تعداد اتنی بڑھ رہی ہے چیلوں کی، اس نے کہا جی مال آ رہا ہے۔ قوم جو ہے وہ لالچی ہے، ہم ٹھگی ہیں، ہم ٹھگ رہے ہیں، تو چیلوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جب قوم سمجھ جائے گی کہ ہم ٹھگی ہیں تو مال نہیں آئے گا، میں بھوکا مروں گا، تو یہ خود ہی چلے جائیں گے، یہ خود ہی چلے جائیں گے۔ تو ہوتا کیا ہے، میں اکیلا ہی نکلا تھا کالا چشمہ لگا کے، میں اکیلا ہی نکلا تھا گھر سے کالا چشمہ لگا کے، تو جو ہے میں اکیلا ہی نکلا تھا گھر سے کالا چشمہ لگا کے، اندھے ملتے گئے قافلہ بنتا گیا، اندھے ملتے گئے قافلہ بنتا گیا۔ اللہ والو آج ہم ظاہری بھی اندھے ہو گئے ہیں اور ایمانی طور پر بھی اندھے ہو گئے۔ ایسے شخص کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، ایکشن ہونا چاہیے، تو بجائے لوگ استخارے کے نام پہ پیسے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں اتنے فون سارا دن آتے ہیں، حضرت صاحب اپنا نمبر دے دیں، اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں، ہم آپ کو پیسے بھیج دیں، آپ ہمارا علاج کر دیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہم علاج تو آپ کی عقل کا کرتے ہیں، جادو کا نہیں کرتے، وہ کروانا ہے تو آپ آ جاؤ، اور آنا پڑے گا۔ اور یہاں تو عقل ٹھیک کی جاتی ہے، یہ چیمبر ہم ٹھیک کر دیں گے، اس کے جو پرزے ہلے ہوئے ہیں وہ سیٹ کر دیں، جو خراب ہیں نئے ڈال دیں گے۔ جب آپ کی عقل ٹھیک ہو جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کوئی بھی علاج ہو تو معالج علاج بتاتا ہے، کرنا خود ہوتا ہے۔ تیری اتنی مت ماری ہوئی ہے کہ تو کہہ رہا جی پیسے لے لو تو میرا علاج کر دو، تیرے گھر میں تکلیف ہے، تو باپ ہو کے اپنی اولاد کے لیے پڑھائی نہیں کر رہا، تو میں ایک آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، مجھے تو پیسے دے رہا تو میں پڑھائی کر دوں، میں اتنا ایماندار ہوں؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تیری مت ماری ہوئی ہے۔ تو اللہ بولو یہ جب ایمان کی روشنی